نماز بھی ٹوٹے گی اور سانپ کو اگر نہیں مارا نا, جب وہ قریب آئے گا تو نماز بھی ٹوٹے گی, ساتھ میں وضو بھی ٹوٹے گا. سانپ کا نہیں, آپ کا وضو ٹوٹے گا. آپ سمجھ رہے, سانپ کا ٹوٹے گا. خیر آگے چلتے ہیں ہم. تو ہمیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے رشک آنا چاہیے. ان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے نا کہ آپ اگر یہ سوچو کہ کاش میں ایسا ہوتا, تو یہ سوچنا بنتا ہے. وہ 2 کون لوگ ہیں؟ ایک وہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو اور وہ اس علم کو لوگوں میں پھیلا رہا ہو, لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو, تو یہ اپنے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ جمع کر رہا ہے. کیونکہ جو کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے, جب تک دنیا میں گناہ ہوتا رہے گا اس کو فری میں گناہ ملتا رہے گا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا, آدم علیہ السلام کے بیٹے نے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا نا, کچھ نہ کچھ حصہ اس میں قابیل کا بھی ہوگا, کیونکہ اس نے قتل کی دنیا میں بنیاد رکھی ہے. تو ایسے ہی جو نیکی کی بنیاد رکھے گا, جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو نبی نے فرمایا یہ شخص قابل رشک ہے, اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ. میں نہیں کہہ رہا سارے بچوں کو عالم بنا دو, ایک آدھ بچے کو عالم, اب خود تو عمر نکل گئی ہوگی بہت سے لوگوں کی, ایک آدھ بچے کو کیا کرو عالم. لیکن وہ ایک آدھ کو جب بھی ہوگے, جب 5-6 ہوں گے تو ایک آدھ کو بناؤ گے نا. ایک ہی آدھ ہی پیدا ہوا ہے تو پھر تو کیا بناؤ گے, پھر تو جو مرضی بنانا ہے وہ خود ہی بن جائے گا, آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں. جب پیدا خود ہی ہو گیا تو بن بھی خود ہی کچھ جائے گا. لیکن جب بچے ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, تو پھر ایک کو آپ کاروبار میں لگا دیں, ایک کو آپ عدلیہ میں بھیج دیں, ایک کو فوج میں بھیج دیں, ایک کو بزنس میں, اور ایک کو اللہ بھلا کرے ایجوکیشن میں سائنٹسٹ بنا دیں اس کو, اور ایک کو عالم بنا دیں, تو سارے شعبے زندہ ہو جائیں گے. جو اور بھی مزید ہیں ابھی, صرف 5-6 نہیں, یعنی ایک کو پھر یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں. جب 4 ہوں گی تو پھر انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو بری نہیں لگیں گی. جب ایک ہے تو پھر نہیں ہوتی. خیر دوسری بات, دوسرا نبی نے فرمایا وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم او قال فہو ينفق منہ سرا وجہرا. حدیث کے پورے الفاظ ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے, مفہوم یاد ہے. نبی نے فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہو. کیا دیا ہو؟ پیسہ. کاروبار ہے اس کا, ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپ رہا ہے, جاب بہت اچھی ہے, یا تو اس میں پیسہ بہت مل رہا ہے, یا بزنس میں بڑا دبا کے پیسہ کما رہا ہے. اب آپ کہیں گے اچھا آ گیا نا پیسے والا بھی اس میں. وہی فرمایا اتنا پیسہ دیا اور وہ اس سے دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, رشتہ داروں کو کھلا رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, ماں باپ کو کھلا رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, غریبوں پہ خرچ کر کے ان کی دعائیں بول لو نا لے رہا ہے, دینی مدرسوں پہ خرچ کرتا ہے. جتنے علماء دینی مدرسوں سے پیدا ہوں گے, دین کا کام کریں گے, اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا. درخت لگا رہا ہے انہی پیسوں سے. حدیث میں آتا ہے جس نے درخت لگایا اس کے مرنے کے بعد چرند پرند بھی جب تک درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. تو پھر غریب کو حسرت ہو, کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میں بھی ایسے آخرت کماتا جیسے یہ کما رہا ہے. آج پیسہ دیکھ کے حسرت تو ہوتی ہے, کس بات کی؟ یار کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میں بھی آئس پیتا. کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, گٹکے سے جان چھوٹتی اور ہیروئن کے انجیکشن, وہ تو مہنگے ملتے ہیں نا, وہ لگاتا. کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, پان اور نسوار سے جان چھوٹتی اور ڈائریکٹ پیتا. کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, لینڈ کروزر میں گھومتا. کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, خوبصورت لوکیشن پہ 1000 گز کا بنگلہ ہوتا. ایک صاحب نے مجھے کہا یار میں غریب تھا, مجھے اتنی حسرت ہوتی تھی, میں جب مالداروں کو دیکھتا تھا نا ان کی بزنس کی باتیں, 1 کروڑ کا تو یہ فائل پکڑ لے, 2 کروڑ کی ادھر پہنا دے. کہہ رہا میں ایسا افسوس یار, ہم جب بیچ رہے ہوتے ہیں 50 روپے کی یہ چینی خرید لے, 55 روپے کی بیچ دے. کہہ رہا میں ایسا حسرت میں آتا تھا یار. تو حسرت ہو اس بات کی نہیں کہ کروڑوں کی فائلوں سے کھیل رہا ہے, اس کی یار جو کروڑوں کی فائلوں سے کھیل رہا ہے تو وہ خیر کے کاموں میں
خرچ بھی بہت کر رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, عمرے بھی کر رہا ہے, اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر رہا ہے,